أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا الہی آمین ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ناظرین آج جو ہوگا وہ ہمارا نیکسٹ پارا 5 کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے 5ویں بارے کے۔ اگر ہم حصوں کی بات کریں تو اس کے اندر نا 8 باتیں ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ نے خانہ داری کی تدابیر کے بارے میں بتایا، پھر عدل و احسان کی بات کی، اس کے بعد جہاد کی ترغیب کی، منافقین کی مذمت کی گئی ہے، قتل کی سزائیں ڈسکس کی گئی ہیں، ہجرت اور صلاۃ الخوف کے بارے میں ڈسکس کیا گیا، ایک قصہ ہے اور سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے خانہ داری کی تدابیر میں۔ تو پہلی ہدایت تو یہ دی گئی کہ مرد سربراہ ہے عورت کا، ٹھیک ہے۔ پھر نافرمان بیوی سے متعلق مرد کو 3 تدابیریں بتائی گئی ہیں کہ اگر وہ آپ کی نافرمان ہو تو آپ کس طریقے سے اس کو نصیحت کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ واضح و نصیحت کرے، نہ مانے تو بستر الگ کر دے، اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس کی سرزنش جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد عدل و احسان کی بات کی گئی ہے کہ عدل و احسان کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو سکے۔ آپ دیکھیں اگر معاشرے کے اندر جہاں پر عدل ہوگا، احسان ہوگا، ایک دوسرے کا احساس ہوگا، تو معاشرے کی جو فضا ہوگی وہ پرسوز ہوگی، وہاں پر امن ہوگا، یکجہتی ہوگی، یونٹی ہوگی، لوگ خوشحال ہوں گے۔ اس کے بعد جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ جہاد کی ترغیب اس لیے دی گئی تاکہ موت کا جو ڈر ہے نا انسان کے دماغ میں، اس کو ختم کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ موت سے نہ ڈرو، وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے، نہ گھر میں رہنا زندگی کی تحفظ کی ضمانت ہے۔ سو مسلمانوں کو اس ٹائم جو تھا جہاد کی ترغیب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ آپ جہاد کے لیے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ منافقین کی مذمت کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا ہے کہ خبردار، یہ لوگ تمہیں اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں تو ان سے باز رہنا، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ قتل کی سزاؤں کے بارے میں ڈسکس کیا گیا۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا، اور مسلمانوں کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، مراد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر فردر دیکھیں تو ہجرت اور صلاۃ الخوف کے بارے میں بھی ڈسکس کیا گیا کہ جہاد کی ترغیب دی تھی تو اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جب ہجرت کرنی پڑتی ہے تو وہاں پر دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے، تو اس لیے صلاۃ الخوف کو بیان کیا گیا یہاں پر۔ ایک قصہ ہے جو کہ ایک شخص تھا، وہ بظاہر مسلمان تھا لیکن در حقیقت وہ منافق تھا۔ تو اس نے ایک چوری کا الزام لگایا ایک یہودی پر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ دینے ہی والے تھے، جبکہ جو یہودی تھا وہ حق پہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے، چنانچہ وہ چور جو تھا وہ مکہ بھاگ گیا اور کھلا کافر بن گیا۔ یہ جو ہے یہ بھی جو قصہ یہ کافی کچھ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ملٹیپل ٹائمز آپ کے سامنے جو کچھ چل رہا ہو پراپر، جو آپ کی اپوزیشن ہے وہ اتنا زیادہ اور ایک اچھا اور ویلیڈیٹ جو ثبوت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دے کہ آپ حق کو نہ پہچان سکیں۔ ایون کہ آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے نبی جو کہ سچے ہیں، صادقین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھی کچھ اس طرح کی غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے بچایا یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہم جو خود اپنی زندگی کے اندر امیجینیشنس کر دیتے ہیں، ایون کہ ہمارے سامنے اچھے خاصے ثبوت ہوتے ہوئے ہم ان کو نفی کر دیتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگیوں کو ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے اوپر کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی ہے، شیطان کی اطاعت سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ملٹیپل ٹائمز بتایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچو، وہ گمراہ کن ہے۔ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو، منافقین کے لیے سخت عذاب کی وعیدیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا 5واں پارہ، جس کے اندر ہم نے 7 سے 8 جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین تھینک یو، اللہ حافظ۔